ٹاپک ہے وہ ہے راستباز انسان کی زندگی اور گنہگار انسان کی زندگی کے اندر کیا فرق ہے۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سبوں کو سلام۔ آئیے ہم خدا کے مقدس کلام میں سے اپنی نصیحت اور تربیت کے لیے ایک حوالہ پڑھیں گے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 15 باب اور اس کی ہم 19 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تو باز آئے میں تجھے پھیر لاؤں گا، اور تو میرے حضور کھڑا ہوگا، اور اگر تو لطیف کو سکیف سے جدا کرے تو میرے منہ کی مانند ہوگا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر مسیح خدا ان کی خاص برکت ہو۔ میرے سیسو، ہم نے جو حوالہ خدا کے مقدس کلام میں سے پڑھا ہے، خدا اپنے بندہ مقدس یرمیہ سے کلام کرتا ہے۔ 19 آیت کے ہم دوسرے حصہ پر غور کریں گے کہ خدا اپنے بندہ یرمیہ سے کلام کرتا ہے کہ اگر تو لطیف کو سکیف سے جدا کرے گا تو میرے منہ کی مانند ہوگا۔ ہم غور کریں گے اس بات پر کہ لطیف اور سکیف سے کیا مراد ہے۔ نمبر 1، لطیف سے مراد راست باز اور صادق لوگ ہیں۔ نمبر 2، سکیف سے مراد شریر اور گنہگار لوگ ہیں۔ خدا اپنے بندہ یرمیہ نبی سے کلام کرتا ہے کہ تو نے شریر اور راست باز لوگوں کے درمیان امتیاز پیدا کرنا ہے، اور یہی ایک خادم کا کام ہے کہ وہ اچھے اور برے لوگوں کے درمیان امتیاز کرتے ہوئے جو لوگ راست باز ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی خداوند کو دی ہے اور خداوند کے کلام کے مطابق انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے اور انہوں نے نئی پیدائش کے تجربے کو حاصل کیا ہے، اور وہ خداوند کے ساتھ وفاداری سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور سکیف سے مراد شریر لوگ اور گنہگار لوگ ہیں جو اپنی زندگی خداوند سے دور رہ کر، خداوند کے کلام سے دور رہ کر گزارتے ہیں۔ جن لوگوں کی زندگی میں خداوند کا خوف نہیں ہے، وہ خداوند کی وفاداری میں اپنی زندگی نہیں گزارتے، ان کو خدا کا کلام سکیف لوگوں سے مراد دیتا ہے۔ اور خدا اپنے بندہ مقدس یرمیہ کو یہ کہتا ہے کہ تو نے ان لوگوں کے درمیان کیا کرنا ہے، جو اچھے ہیں اور برے ہیں، ان کو یہ سکھانا ہے کہ جو لوگ خداوند کی وفاداری میں زندگی گزارتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی خداوند کو دی ہے، خدا ان کے ساتھ ہے اور خدا ان کے ساتھ وفاداری میں قائم ہے، اور خدا ان کو برکت دے گا، اور جو لوگ گناہ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں وہ ہلاکت کے اندر چلے جائیں گے، اور ان کو خدا کے کلام کے وسیلہ سے خدا کے پاس لانا ہے تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، ہلاک نہ ہوں، وہ ابدی ہلاکت کے اندر نہ چلے جائیں، بلکہ وہ خدا کے کلام پر ایمان لاتے ہوئے مسیح یسوع کو قبول کرتے ہوئے ابدی زندگی کے وارث بن سکیں۔ جس طرح کہ جب ہم یعقوب رسول کا خط پڑھتے ہیں، اس کا 5واں باب اور اس کی 19 آیت کے اندر لکھا ہے، اے میرے بھائیو، اگر تم میں کوئی راہ حق سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اس کو پھیر لائے، یعنی خدا کی طرف واپس لے آئے، یعنی وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور نجات پائے، وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالا جائے گا۔
ایک اچھے خادم کا کام روحوں کو بچانا ہے. ایک اچھے خادم کا کام نجات کی تعلیم دینا ہے، توبہ اور نئی پیدائش کی تعلیم دینا ہے، تاکہ لوگ ہلاک نہ ہوں اور وہ ابدی زندگی کو حاصل کریں. اور لوکا کی انجیل اس کے 19 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. میرے عزیزو، یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کا مقصد گنہگار لوگوں کو نجات دینا ہے. اور یسوع مسیح نے بھی جو لوگ گناہ کے اندر زندگی گزارتے ہیں ان کو یہ تعلیم دی کہ اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے تو وہ وہاں پھینک دیے جائیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. میرے عزیزو، متی رسول کی انجیل اور اس کے 3 باب کی 12ویں آیت میں خداوند کا بندہ مقدس یوحنا رسول فرماتا ہے خداوند یسوع المسیح کے بارے میں کہ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا اور بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں. میرے عزیزو، یہاں پر بھی یوحنا رسول جو ہے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ یسوع مسیح جب اپنے تخت عدالت پر بیٹھے گا تو وہ اچھے اور برے لوگوں کو کیا کرے گا؟ یہ بات کہے گا کہ جو لوگ جنہوں نے خداوند کے حضور توبہ کی اپنے گناہوں سے اور نئی زندگی کو حاصل کیا، ان کو یہ کہے گا، اے میرے باپ کے مبارک لوگو، آؤ اس میراث کو حاصل کرو جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. اور ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، جن کو خدا کا کلام شکیف کہتا ہے، ایسے لوگ جو شریر ہیں، جو بدکار ہیں، جو گنہگار ہیں، ان کو یہ فرمایا گیا ہے کہ ان کو وہاں پھینک دیا جائے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. میرے عزیزو، خداوند کا کلام خدا کے بندہ یرمیہ پر جب یہ نازل ہوا تو خدا اپنے خادم سے یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو راست باز لوگ ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، جو صادق ہیں، امین ہیں، جو خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں، ان کو تسلی دے اور ان کو جو سکھائے کہ خداوند کے حضور تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. اسی طرح میرے عزیزو، ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ جو لوگ شریر ہیں، گناہ کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، کہ مسیح نے کہا ان کو وہاں پھینک دو یہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، تاکہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے. کلام میں لکھا ہے، خدا کسی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے. میرے عزیزو، ایک اچھے خادم کا کام لوگوں کو تعلیم دینا، جو لوگ راست باز ہیں، جنہوں نے خدا کو قبول کیا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ وفاداری سے چلیں، خدا ان کے ڈر اور خوف کو اپنی زندگی کے اندر رکھیں. جو ابھی تک گناہ کے اندر ہیں ان کو تنبیہ کرے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں. اگر وہ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، جس طرح مسیح نے کہا، پس توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اور جس طرح رسولوں نے کہا، پس توبہ کرو اور ایمان لاؤ، رجوع لاؤ، تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور آسمان سے تمہارے لیے تازگی کے دن آئیں. ان کو سکھانا ہے کہ جو لوگ خدا سے دور رہ کر اپنی زندگی بسر کریں گے، گناہ کے اندر زندگی بسر کریں گے، نافرمانی کی زندگی بسر کریں گے، ان کا ٹھکانہ، وہ مقام، وہ جگہ ہوگی جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. میرے عزیزو، یہ دونوں ہی باتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم خدا ان کے ساتھ وفاداری سے اپنی زندگی گزاریں، تاکہ
हम खुदाम से दूर रहकर अपनी ज़िंदगी ना गुजारें कि हम गुनाह के अंदर हलाक हो जाएं और उस जगह पर चले जाएं जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। सो मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्तियाज़ करना है कि हम रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या शरीर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और लिखा है रास्तबाजों की दुआओं पर खुदा के कान लगे रहते हैं और शरीर जो हैं वो फना हो जाएंगे। सो खुदा अपने कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, आमीन। हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें।